अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। स्टीव विटकोफ और जैरेड कश्नर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमरीकी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। 18 घंटे का तवील सफ़र करने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाना बेसूद है, क्योंकि अमरीका इस तनाज़े में मजबूत पोजीशन रखता है। हम सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं। ईरान जब चाहे हमसे राब्ता कर सकता है, मगर हम गैर ज़रूरी तवील सफ़र करके बेनतीजा बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, ये डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही थी। दोनों वफूद दुबदू बैठ तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, पेशरफ्त इस हद तक तो ज़रूर हुई है कि जो प्लान किया गया था कि जी ईरानी डेलीगेशन आएगा, उधर से अमेरिकन ने कह दिया कि जी 2 बंदे जाएंगे, कुशनर और स्टीव विटकॉफ आएंगे, और अगर फर्दर कोई इस पर प्रोग्रेस होती है तो फिर जेडी वैंस भी और मार्को रूबियो भी आ सकते हैं, जो वजीर खारजा हैं। लेकिन आपने देखा कि जो प्लान विजिट था इनका 3 मुल्कों का, वो एक दिन के बाद यहाँ से चले गए। यहाँ से उन्होंने जाना इधर ओमान और फिर उन्होंने जाना अपना रूस। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो थोड़ी सी टोन बेहतर लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि आप हमें डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो 18 घंटे के बाद वो दौरा करने के आएंगे तो किससे मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको समझ आती है बात के दौरा मनसूख करना कह दें या मुलतवी करना कह दें, इस वक्त जरूरत यही थी। अब सवाल ये है कि क्या इस स्टेज पे ईरानियों के जहन में क्या है? उनको लगता है कि क्या ये दबाव की पॉलिसी जो वो समझते हैं कि जो सारी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो रही है, उन्हीं इम्पीचमेंट की लोग बातें कर रहे हैं। आज न्यूज़ वीक ने जो कह दिया है कि जी 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं उनको मुआवजा होना चाहिए, इसमें 18 रिपब्लिकन भी शामिल हैं जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर। क्या ये ईरानी ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पे है और वो बातचीत करेंगे हमसे? लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा सी गलती जो है ना, वो ईरान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो मेरी इत्तलात हैं उसमें तो यही है कि हमारे फील्ड मार्शल ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें बताया है कि देखें, इस मुश्किल वक्त में ये जो असल मसला था कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो सीज फायर को बढ़ाया था, ये ख़त्म हो जाएगी तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसी दौरान ही हमें कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तलाश करके कोई दोनों के लिए अपना विन विन सिचुएशन लेनी है, दोनों के लिए ऑफ रैम्प लेना है। लेकिन यूँ लगता है कि शायद उनके ज़हन में कुछ और भी है। वो जो रशिया के साथ जाके जो बात करेंगे वहाँ से क्या निकल के आएगा। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि चाइनीज़ का बड़ा कंसर्न है। चाइनीज़ चाहते थे कि ये हर सूरत में डायलॉग कामयाब हों और वो ईरान के ऊपर अपना दबाव भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस ग्लोबल जो हम देख रहे हैं रिसेशन आ रहा है, चाइना का हो रहा है। तो अब देखना यही है कि अगले 1-2 दिन में ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है कि जी हम क्यों नहीं आए। देखें ना, अब होना तो ही चाहिए था कि कोई बातचीत होती, उसके बाद ईरान अपनी कोई पोजीशन लेता तो फिर तो समझ आती थी बात कि जी वो कहते हैं अपनी बात मानते हैं। बातचीत होना तो ज़रूरी थी। एहतशाम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का अगर किरदार हम देखें तो थ्रू आउट सालिस के तौर पर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। अब यूएस की जानिब से स्टेटमेंट आना कि अगर हमसे ईरान ने बात करनी हुई तो वो बराह रास्त बात कर सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी इस सब में? देखिए बलवाशा, जिस तरीके से अपना व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तान को एक बेहतरीन साजिश करार दिया है, इसी तरह बाकी इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एक न्यूट्रल स्टांस रखते हुए एक बेहतरीन नेगोशिएटर का काम किया है, बेहतरीन सहूलतकारी की है। यही बात जो है ना वो ईरान भी कर रहा है। ईरान की हर सतह पे लीडरशिप यही बात कर रही है। तो पाकिस्तान ने तो जो साबित करना था कि हम तो किसी की साइड नहीं ले रहे, हम तो ना इसमें विनर और लूजर के चक्कर में हैं। हम तो चाहते हैं कि परमानेंट पीस आ जाए और आबना हुर्मस खुल जाए। उसके बाद जो मायदा टेंटेटिव एक किस्म का हो चुका था, जिसमें बड़ा एग्रीमेंट हो चुका था, जिसमें 3 चीजें बड़ी आम फहम थी कि न्यूक्लियर का क्या होगा, सैंक्शन कैसे खत्म होंगी, एसेट जो उनके फ्रीज किए हैं उनको अनफ्रीज कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें पीछे रह गई। मामला जो है ना वो आके फंस गया कोर्सिव डिप्लोमेसी पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, अपना तजिया पेश कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर।
خبر شامل کریں گے خطے میں امن کا مشن، اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ ملاقات میں دونوں اطراف کے وفود بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کا امن مشن، سفارتی کوششیں تیز، ایرانی وفد کی پاکستان آمد، عباس عراقچی کی اہم ملاقاتیں۔ اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود رہے۔ ملاقات میں دونوں اطراف کے وفود بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے 1-on-1 ملاقات کی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سے انتہائی گرمجوشی اور خیر سگالی کے ساتھ ماحول میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، انہوں نے کہا کہ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ایکس پر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات قریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کہ صومالی قزاقوں نے پھر وارداتیں شروع کر دی ہیں۔ بحری لٹیروں نے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ یرغمال بننے والے افراد میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مجھے میرے بابا چاہیے کسی بھی حالت پہ، کہ مجھے میرے بابا چاہیے، اور ان کی کیا غلطی تھی جو ان کو کرا ان لوگوں نے۔ 2 ارب روپے دو، مغوی لے جاؤ، قزاقوں نے مطالبہ کر دیا۔ صومالیہ کے قریب جہاز نہیں، کئی گھروں کی امیدیں قید ہو گئیں۔ بے بس اہل خانہ پیاروں کی واپسی کے منتظر۔ کہ مجھے میرے بابا چاہیے، اور ان کی کیا غلطی تھی جو ان کو کرا ان لوگوں نے، اور میرے بابا مجھے صحیح سلامت چاہیے یہاں پر۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے آئل ٹینکر پر حملہ کر کے اسے ہائی جیک کر لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانیوں سمیت مختلف ممالک کا عملہ سوار ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے جہاز بھیجنے والی ایجنسی اور متعلقہ حکام کی خاموشی پر سوال بھی اٹھائے۔ مغویوں کے اہل خانہ نے تمام معاملے پر خاموش جہاز کی انتظامیہ سے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے میرے بابا یہیں صحیح سلامت چاہیے، چاہے کیسے بھی ہو میرے بابا بس صحیح سلامت آئے ہیں۔ جبکہ حکومت سے بھی فوری طور پر اقدامات کی التجا کی۔ صومالیہ حکومت سے رابطہ کر کے ہمارے بیٹے کو واپس پہنچائیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق مغویوں کی جانب سے آخری رابطے میں جانوں کو شدید خطرہ ظاہر کیا گیا۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے جہاز اغوا کر لیا۔ جہاز میں سوار 11 پاکستانی بھی یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ مغویوں میں امدن شمس بھی شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ حکومت ان کے شوہر کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ امین بن شمس کا وائس میسج بول نیوز کو موصول ہو گیا۔ امین کا اہل خانہ سے کہنا تھا کہ یہ ہمیں جان سے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جو غلطی ہوئی معاف کر دیجیے گا، میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ہیلو السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ابو ہم لوگ جو ہے نا اپنا یہ پارلیس لٹیرے جو ہوتے ہیں نا انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ اب کیا پتہ اب میں آپ سے بات نہ کر پاؤں، کیونکہ یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیے گا، اور میرے لیے دعا کریے گا، صحیح ہے؟ خدا حافظ۔ عائشہ اور بچوں کو نا، عائشہ اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو پڑھا لیجیے گا، اچھا کر لیجیے گا، اور آپ دل مضبوط کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا بولوں؟
اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش کا معاملہ. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خوردنوش, ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کے مطابق اشیاء خوردنوش, سبزیاں, پھل, ڈسٹریبیوٹرز, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, فارماسیوٹیکل اور پیٹرول پمپس مالکان کے ساتھ ضلع انتظامیہ رابطے میں ہے. مذکورہ کیٹیگریز میں کسی بھی قسم کی گاڑی کو روکا نہیں جا رہا. تاحکم ثانی ہیوی ٹرانسپورٹ کے اسلام آباد میں داخلے پر پابندی رہے گی. اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش کا معاملہ. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خوردنوش, ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کا اہم اعلان. تمام قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے. شہر بھر میں فیض آباد کے علاوہ تمام پساڈے بھی کھول دیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات, اشیاء خوردنوش, ادویات لانے والی گاڑیوں کے خصوصی اطلاعات دی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کے مطابق اشیاء خوردنوش, سبزیاں, پھل, ڈسٹریبیوٹرز, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, فارماسیوٹیکل اور پیٹرول پمپس مالکان کے ساتھ ضلع انتظامیہ رابطے میں ہے. مذکورہ کیٹیگری میں کسی بھی قسم کی گاڑی کو روکا نہیں جا رہا. تاحکم ثانی ہیوی ٹرانسپورٹ کے اسلام آباد داخلے پر بھی پابندی رہے گی. ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا بہادرآباد مرکز میں اہم اجلاس. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, انیس قائم خانی, امین الحق اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس میں آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. دونوں انتخابات کے حوالے سے آئندہ بھی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس ایل میچ میں لاہور قلندرز حریف ٹیم پشاور زلمی کے 200 رنز ہدف کا تعاقب کر رہی ہے. اس سے پہلے پشاور زلمی نے اپنی باری پر 4 وکٹوں پر 199 اسکور کیے تھے. مائیکل بریسویل 83 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. کپتان بابر اعظم نے 59 رنز کی اننگ کھیلی. جیمز وین 10 اور کوشل مینڈس 7 رنز بنا سکے. اس سے پہلے کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دی. 196 رنز کے حصول کے تعاقب میں وارنر 89 اور ہینڈرک 87 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ریلی روسو نے 90 اور کپتان سعود شکیل نے 57 رنز اور 148 رن کی شراکت سے ٹیم کو مشکل سے نکالا. رضوان اللہ نے 3, حسن علی نے 2 وکٹ حاصل کی. سیزن 11 کے فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی ہے. ذرائع کے مطابق فائنل میچ کی ٹکٹوں اور انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. سیکیورٹی اور لاجسٹک معاملات سمیت مجوزہ پلان پر تفصیلی مشاورت کی گئی. ٹکٹس کی مجوزہ نرخوں پر تبادلہ خیال کے دوران ریٹ زیادہ رکھنے کی تجویز پر بھی بات چیت کی گئی. ٹکٹس کی مجوزہ نرخوں کی منظوری چیئرمین پی سی بی دیں گے. ذرائع کے مطابق فائنل کے لیے ٹکٹس کی فروخت آن لائن شروع ہونے کا امکان ہے. پرنٹنگ مکمل ہونے کے بعد فزیکل ٹکٹس بھی جلد دستیاب ہوں گی. خبروں میں فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.